میں تمہارے بستر کی زینت نہیں بنوں گی شیر خان، محبت ہو تمہاری رکھیل نہیں۔ نیلوفر ایک ڈرائیور کی بیٹی تھی، چٹی گوری، بڑے جسم والی۔ شیر خان اسے محبت کرنے لگا۔ اس کے چلانے پر شیر خان نے بیڈ پر دھکا دیا۔ پوری رات اس کی آہیں سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرائیں۔ اگلی صبح اسے نیلوفر کہیں نہ ملی۔ پورا گاؤں تلاش کر دیا۔ شیر خان کی شادی ہو گئی، اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرنے لگا۔ جب وہ پریگننٹ ہوئی تو ہسپتال لے گیا۔ اسے بے ہوش نیلوفر نظر آئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے اوپر آیا، اس کی سسکی نکلی۔ شیر خان کے کمرے کا دروازہ کھول کے نیلوفر کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے صوفے پہ بیٹھا ہوا وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے آدھے گھنٹے سے تمہیں میسج کیا ہوا ہے، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس کی بات سن کے نیلوفر کہنے لگی، میں کچھ مصروف تھی۔ تم آدھی رات کو اپنے کوارٹر میں بیٹھ کے کیا کر رہی تھی جو تم مصروف تھی؟ شیر خان کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ نے بلایا ہے تو ہم فوراً چلے آئے ہیں۔ وہ آ کے اس کے پہلو میں بیٹھ کے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آہستگی سے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے دھواں ہوا کی سپرد کیا، پھر عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ شیر خان کی یہ حرکت دیکھ کے کچھ عجیب سا اسے محسوس ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب تم خود ظاہر ہے میرے پہلو میں آ کے میرے اتنا قریب بیٹھی ہو تو میرا بھی کچھ تو دل کرے گا نا۔ یہ کہتے ہوئے شیر خان نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا شیر خان کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے شیر خان کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ کہنے لگا، اب میں جو کرنے لگا ہوں وہ کافی ٹائم سے کرنا چاہتا تھا، مگر کیا ہے نا کہ تمہاری قربت مجھے میسر نہیں آ رہی تھی۔ آج تم آ گئی ہو اتنی رات کو، ویسے بھی آج حویلی میں کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، شیر خان آپ نے بولا تھا جب تک آپ اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں نہیں بتائیں گے تب تک آپ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی، مگر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ میری جان، بس تمہاری قربت چاہتا ہوں، اس چیز کو سمجھو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ وہ ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی یا میرے قریب آنے کی کوشش کی، بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ غصے میں پیچھے ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے آج شیر خان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آپ کی کوئی رکھیل نہیں ہوں، محبت کرتی ہوں شیر خان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شیر خان جیسے ہی مزید اس کے قریب آیا، اس نے ایک دم سے شیر خان کو خود سے دور دھکا دے دیا۔ شیر خان کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا اس کے لبوں کے اوپر چھپ گیا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کے بازو پہ مکے مارنے لگی۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، آپ کو ذرا لحاظ نہیں، ذرا شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، میں آپ کو ایسے اپنی عزت خراب نہیں کرنے دوں گی۔ میری جان، اسے عزت خراب کرنا نہیں کہتے، بلکہ اسے تو محبت کرنا کہتے ہیں۔ محسوس کرو اس محبت کو۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پیچھے جانے لگی، مگر وہ اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ پہ لا کے پھینکا۔ وہ رونے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تکلیف ہوگی، پلیز دور رہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی،
مگر شیر خان اس کے اوپر آ چکا تھا۔ شیر خان کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، اس کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ وہ شیر خان کی منتیں کرنے پہ اتر آئی تھی، شیر خان پلیز۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے شیر خان سے محبت ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، اتنا بڑا رشتہ جوڑ کے اتنی محبت کرنے لگی تھی۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلے گا تو اس کے باپ کا کیا حال ہوگا؟ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اس کا باپ جو کہ شیر خان کی حویلی میں ڈرائیور تھا اور وہ بھی حویلی میں کام کرتی تھی، وہ بہت حسین تھی، کہیں سے ڈرائیور کی بیٹی کام کرنے والی نہیں لگتی۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اپنی گردن پہ اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ بری طرح سے رو رہی تھی، خود کو چھڑانے کی ہر ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، شیر خان کی شدتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شیر خان اسے الگ ہوا۔ وہ بے جان مجسمے کی طرح چھت کو کھوڑے جا رہی تھی۔ شیر خان اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میری رانی، کتنی حسین لگ رہی ہو تم، اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ یہ تمہاری پھولی پھولی موٹی موٹی گالیں، یہ تمہارا بھرا بھرا سا جسم، یہ سب کچھ شیر خان کو پاگل کر رہا تھا۔ وقت آنے پہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بس کبھی کبھی اپنا حق لینے کا دل کرتا ہے نا۔ کون سا حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے شیر خان کے چہرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسے مت دیکھو میری جان، کچھ ہوتا ہے دل میں۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھتا، اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ پھیرنے لگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی ہر ناکام کوشش کرنے لگی، مگر شیر خان نے اس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑا۔ اگلے ہی لمحے اپنے لبوں سے لگا گیا، مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھک گیا۔ اب کی بار اس میں کوئی ہمت نہیں تھی، وہ شیر خان کی شدتوں کو، اس کے لمس کو برداشت کرتی۔ اس نے پیچھے دھکا دینا چاہا، مگر شیر خان کے چہرے پہ غصہ آ چکا تھا۔ خبردار جو مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے اپنا حق لینے لگا۔ صبح جب شیر خان کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ شیر خان تھوڑا پریشان ہوا، اس کا دوپٹہ وہیں پہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے دوپٹے کو آہستگی سے اٹھا کے سونگھا۔ ابھی بہت صبح کا وقت تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، اسے لگا تھا شاید وہ اپنے کوارٹر میں ہو۔ چلتا ہوا کوارٹر کے پاس آیا، اس نے کوارٹر کا دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اف، یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھا، تبھی اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا، یہ ڈرائیور کی بیٹی کہاں چلی گئی؟ ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی، شیر خان ایک ملازمہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، شیر خان، وہ بڑی بیگم سے اجازت لے کے دونوں باپ بیٹی تو آج صبح چلے گئے تھے۔ کیا مطلب چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ اس نے غصے میں پوچھا تو وہ حیرت سے شیر خان کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے شیر خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، سنجیدگی سے کہنے لگا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ بیٹا بات سنو، تمہارے سسرال والے بول رہے ہیں کہ اب وہ اس مہینے کے آخر پہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو ناشتہ کر رہا تھا اس کے ہاتھ رکے، اس نے نگاہیں اٹھا کے حاکم صاحب کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے بابا جان، آپ حامی بھر دیں۔ پھر نہ جانے کیوں وہ بہت پریشان ہوا۔ اس دن اس نے سارا دن اس کے بارے میں خفیہ طور پہ پتہ کروانے کی کوشش کی، پورے گاؤں میں پتہ کروایا،
مگر اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دونوں باپ بیٹی گئے تو گئے کہاں؟ وقت گزرنے لگا، گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور ایک لڑکی اس کے نکاح میں آ گئی۔ اروبا کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ جو دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ لاؤنج میں کھڑا بس سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ جب بسمہ بیگم اس کے پاس آئیں اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے بیٹا، یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے نرمی سے کہا، اس وقت تمہیں کمرے میں انتظار کرنا چاہیے، تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ اس نے بسمہ بیگم کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ یوں کسی کو شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے گئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں اسے یاد کر کر کے وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہر طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ نیلوفر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک اسے وامٹنگ محسوس ہونے لگی۔ بھاگتے ہوئے باتھ روم کی طرف گئی۔ وامٹنگ کر کر کے وہ بے حال ہو گئی۔ اتنے میں اس کی پھوپھو جان کمرے میں آئیں۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت اور اس کی حالت دیکھ کے اس کی پھوپھو کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے خونخوار نگاہوں سے نیلوفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا، جو ہے مجھے کچھ ہوا ہے اور بتا رہا ہے۔ جب سے تیرا باپ مرا ہے تو کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ اپنی پھوپھو کی بات سن کے وہ نگاہیں چکا گئی۔ نہیں پھوپھو جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ نیلوفر جب اس حویلی میں واپس آئی تھی اپنی پھوپھو کے پاس، اس کا بابا اسے لے کے آیا اور بہن کے گھر میں ہی وہ 2 دن تک زندہ رہے۔ پہلے ہی بہت زیادہ بیمار تھے، اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا، کس وجہ سے ان کا انتقال ہوا، لیکن نیلوفر بہت زیادہ اکیلی ہو گئی، اپنی پھوپھو کے گھر رہنے لگی۔ اس کی پھوپھو ہر وقت اسے طعنے دیتی، سارا دن پھوپھو کے گھر کے کام کرتی۔ اس کی کزن نے بھی گویا اسے نوکرانی بنا کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ واپس حویلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے نفرت ہو گئی تھی شیر خان سے، جس نے صرف اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا تھا، جبکہ اس نے کوئی بھی تعلق بنانے سے پہلے وعدہ کیا تھا، تم پہلے حویلی والوں کو بتاؤ گے، پھر میرے پاس آؤ گے، مگر اس نے وہ وعدہ توڑ دیا تھا۔ وہ کبھی شیر خان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھوپھو کہنے لگی، تجھے تو میں صبح ہسپتال لے جاتی ہوں۔ وہ گھبرا گئی، اسے ڈر لگ رہا تھا جو سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو، وہ حاملہ نہ ہو، کیونکہ ایسا ہوا تو اس کی پھوپھو نے اسے یہاں سے نکال دینا تھا۔ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اروبا غصے میں اپنی جیولری اتار کے ڈریسنگ کے سامنے پھینک رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ شیر خان اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ وہ نیلوفر کو بھول جانا چاہتا تھا، مگر جو تعلق اس کا نیلوفر کے ساتھ تھا اسے بھولنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے اس چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نیلوفر ہی ہے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، شدت سے اس کے بازو اس کے گرد حائل کیے۔ اروبا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کہاں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، میں تمہیں کتنا یاد کرتا ہوں، وہ عجیب بہکے انداز میں بولا۔ اروبا کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ جیسے ہی ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اپنے سامنے نیلوفر کی جگہ پہ اروبا کو دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، کسی کی بھی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اتنا ٹائم مجھ سے دور رہی ہو۔ یار ہماری منگنی کو کتنے سال ہو گئے ہیں، ہم دونوں کے درمیان کبھی بات نہیں ہوئی،
فائنلی آج تم مجھے مل ہی گئی ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ وہ حیران ہوئی اور وہ چلا گیا۔ یہ ٹوٹلی ارینج میرج ہوئی تھی، مگر وہ پہلے سے اپنے دل میں اس کی محبت بسائے ہوئے تھا۔ یہ سن کے اروبا کے چہرے پہ شرم و حیا کے رنگ بکھر گئے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے اس کے قریب ہوئی تھی۔ مطلب آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، سچ میں محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے قریب ہو گئی۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ گیا تو وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا ان دونوں کے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم ہوتے گئے، مگر ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلوفر آ رہی تھی۔ نیلوفر کو یاد کر کر کے وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ اسے دور ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ دور کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اس کی گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کرنے لگی۔ شاید میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اس نے غصے میں ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہر چیز کو نیچے پھینک دیا۔ شیشے کا جگ کمرے کے درمیان میں ٹوٹا ہوا پڑا ہوا تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اپنے آپ کو؟ پہلی رات تم مجھے ایسے اگنور نہیں کر سکتے۔ اس نے پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا۔ چلانے لگی۔ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے ابھی ہی بسمہ بیگم گزری تھی۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے یوں چیختا چلاتا ہوا دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے کو مسئلہ کیا ہے؟ میں شادی کے دن جب ان کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی تب بھی ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی اور ہی لڑکی کے چکر میں ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ کسی اور لڑکی کے چکر میں نہیں ہے، شاید وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ پریشان مت ہو، تم ریلیکس ہو جاؤ، مجھ سے بھیجتی ہوں۔ کہاں گیا ہے؟ پتہ نہیں، کہیں باہر چلا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، ارد گرد دیکھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بلا وجہ ہی ٹہل رہا تھا۔ کہاں چلی گئی ہے میری نیلوفر؟ ایسے چھوڑ کے مجھے نہیں جا سکتی۔ نیلوفر، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ کہاں ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نیلوفر کا چہرہ آ رہا تھا۔ میرے گھر سے تو جیسی گندی عورت کو میں اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتی۔ نکلو یہاں سے۔ پھپھو اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب سے پھپھو کو یہ پتہ چلا تھا وہ ماں بننے والی ہے، انہوں نے نیلوفر کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ سڑک پہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ لیا۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ بار بار ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف جا رہا تھا جہاں اسے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہی، وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ جب اسے ہوش آئی، اس نے خود کو کسی نرم گرم بستر پہ پایا تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ابھی بھی اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں اسے پھپھو جان نے گھر سے باہر نکال کے پھینک دیا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں کہاں پہ ہوں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت وہ کہاں پہ موجود ہے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ کے ارد گرد دیکھنے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔
وہ ہونکوں کی طرح اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ یہ شخص اس نے پہلی دفعہ کہیں بھی دیکھا۔ کون تھا؟ ایسے سڑک پہ پڑی ہوئی تھی، اوپر سے اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی تو میں آپ کو اپنے گھر لے کے آ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ تائم نے نرمی سے پوچھا۔ تائم کی بات سن کے اس بات میں سر ہلاتی اٹھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، پلیز یہاں پہ بیٹھی رہیں۔ یہ کہتے ہوئے سائڈ ٹیبل پہ اس نے کھانے والی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ آپ کھانا کھا لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پوچھنے لگا، اپنی پھپھو کے پاس جانا ہے جنہوں نے گھر سے آپ کو باہر پھینک دیا تھا، یا کسی اور کے پاس جانا ہے؟ میں نے آپ کی پھپھو کے گھر دروازے پہ دستک دی تھی، انہوں نے بولا تھا یہ میری بھتیجی ہے، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی۔ جو الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے گئے تھے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ وہ غصے میں بولی تھی، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہ نرمی سے اسے بتانے لگا، ہاں جانتی ہوں میری طبیعت نہیں ہے ٹھیک، لیکن مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کوئی واسطہ ہے، کوئی راستہ ہے تو بتائیں، میں آپ کو خود وہاں پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ پھر آپ کو کہاں جانا ہے؟ جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی میں آپ کو یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ دیکھیں، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھ لیں، وہ نرمی سے بولا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، آپ میرے بھائی نہیں ہو۔ دیکھیں، آپ مجھے بھائی سمجھ لیں، ریلیکس ہو جائیں، آپ کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک، میں سچ بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے بولا ہے آپ کے بیبی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ ٹینشن لیں گی۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی، نگاہیں جھکا گئی۔ مطلب ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے حوصلہ بھی نہیں دے پا رہا تھا، دلاسا بھی نہیں دے پا رہا تھا، بس اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے آپ سے ایک اپنائیت کا احساس ہوا ہے، اس وجہ سے میں آپ کا اتنا زیادہ خیال رکھ رہا ہوں۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، سب لوگ بہت ظالم ہیں، بس میں یہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی ہوں تاکہ میں کسی کو نظر نہ آؤں۔ حقیقتاً وہ شیر خان کے بارے میں یہی سوچ رہی تھی۔ آپ کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم کیا ہے؟ دیکھیں، میں ایک وکیل ہوں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں، وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میرے ساتھ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر اس بچے کا باپ کون ہے؟ آپ مجھ سے پرسنل کوئی سوال پوچھیں گے تو میں ابھی اٹھ کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اوکے، ریلیکس ہو جائیں، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس لڑکی کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت، اس کی آنکھوں کے حلقوں نے تائم کو الجھا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ تائم کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ صبح جب عروبہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی کی باہوں کے حصار میں پایا۔ دیکھا تو شیر خان اس کے بہت قریب سو رہا تھا۔ شیر خان نے اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کے شیر خان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ ضرور کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوگا، تبھی تو مجھ سے دور بھاگ گیا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گئی، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ صبح صبح کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بدتمیزی؟
ابھی میں بدتمیزی کر رہی ہوں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو چلانا بند کرو، مجھے چلانے والی عورتیں بہت بری لگتی ہیں۔ تم دیکھو اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے۔ آپ نامرد ہیں جو میرے پاس نہیں آ سکے۔ اس کی بات سن کے وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو ایسی امید ہی نہیں کر سکتا تھا وہ لڑکی اس کے ساتھ اس طرح کی بھی بات کرے گی۔ یہ تم کیا فضول بکواس کی ہے؟ ہاں یہی پھر وجہ ہو سکتی ہے، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی اپنی بیوی کی غربت میں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ دیکھو فضول قسم کی بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہاری ایسی کوئی بھی بکواس نہیں سننا چاہتا، اس نے غصے میں دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ ویسے تو اس رات کو لے کے مردوں کے دل میں بہت زیادہ ارمان ہوتے ہیں، لیکن تم پہلے مرد ہو جس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ عورت کی طبیعت خراب ہوتے تو سنا تھا، لیکن یہاں تو مردوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ اس بار اس شخص کو شدت سے اپنی تذلیل کا احساس ہوا۔ وہ مسلسل اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ دیکھو آگے تم نے ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں پھر بھی یہی کہوں گی، میں بار بار یہی کہوں گی، تم ایک نامرد ہو، تبھی تو تم میرے پاس نہیں آئے۔ اس کی بات سن کے اگلے ہی لمحے وہ تماچا اس کے منہ پہ رسید کر چکا تھا۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، ذرا تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ شوہر نے خود مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کے بارے میں ایسی باتیں کروں۔ خبردار جو تم نے مزید کوئی بھی فضول بکواس کرنے کی کوشش کی، وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ میں کروں گی، سب کچھ گنوا دیتے ہیں، تبھی تم شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چلا رہی تھی۔ صبح صبح اتنا ہنگامہ دیکھ کے سارے حویلی والے ان کے کمرے میں آ چکے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے سسر کو دیکھنے لگی، ان کو دیکھ کے ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ نے تو بڑا اچھا کیا ہے میرے ساتھ انکل، اپنے اس نامرد بیٹے کو میرے ساتھ بیاہ کے۔ کیا ضرورت تھی کسی اور کی زندگی خراب کرنے کی؟ میری زندگی خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے دوست کے ساتھ آپ نے اچھی منافقت دکھائی ہے، اس کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ جب یہ شادی کے قابل نہیں تھا تو کم از کم اس کی شادی تو نہ کرواتے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ سچ کہہ رہی ہوں، کل رات میرے پاس آتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پہلا مرد دیکھا ہے جس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ سارے حویلی والے وہاں پہ تھے، ملازم بھی وہاں پہ تھے، جن کے سامنے وہ ایسی فضول باتیں کر رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو ایک لمحہ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ، تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بابا نے دونوں کو خاموش کروایا۔ اس لمحہ لگا تھا عروبہ سے نفرت کرنے میں۔ وہ عروبہ کو چاہتا تھا، محبت سے حق دینا چاہتا تھا، لیکن اس کل رات وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا۔ مگر صبح صبح عروبہ نے ہنگامہ کر کے اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسے عروبہ کی بیمار ذہنیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ کیا کیا سوچ سکتی ہے کسی مرد کے بارے میں؟ وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ رات کو ولیمے کے فنکشن میں آئے تو عروبہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید اس کے گھر والوں نے سب نے مل کے اسے سمجھایا تھا، اسے نصیحت بھی کی تھی کہ دوبارہ اپنے شوہر کے بارے میں ایسا نہیں بولنا، مگر عروبہ کے چہرے پہ اب بھی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں آ کے بیٹھا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ولیمے کے فنکشن میں ان دونوں کے درمیان جس قدر خاموشی، چہرے پہ جس قدر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، یہ دیکھ کے تو سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دونوں اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ صبح تم مجھے طلاق دے دیتے، کم از کم یہاں مجھے تم جیسے مرد کے ساتھ بیٹھنا تو نہ پڑتا۔ وہ بولی، مگر وہ اس کی باتیں اگنور کرنے لگا
وہ مرد ہوتے ہوئے بھی ایک لمحہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ اس کے لیے ایک لمحہ لگنا تھا ایسی لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنے میں۔ ٹائم لاؤنج میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی آنکھوں کے کونے نم تھے جب اس کے سامنے بھاپ اڑاتا ہوا چائے کا کپ رکھا گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے گرد اس نے اچھی طرح چادر کو لپیٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کن سوچوں میں مگن ہو؟ اس نے سنجیدگی سے ٹائم سے پوچھا۔ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سب کو کھونا پڑے؟ ہماری اپنی خوشیوں میں شامل نہ کریں۔ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا، آپ کے ماما پاپا بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، سب لوگ ہیں، سب سے رشتے ناطے ٹوٹ گئے، میں یہاں پہ اکیلا رہتا ہوں۔ وہ ہنسا تھا مگر اس کی ہنسی میں اتنی تکلیف تھی۔ اچھا، وہ نگاہیں جھکا گئی۔ سچ میں مجھے لگا تھا آپ بھی میری طرح ہی ہیں۔ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ ایک کام کریں، اپنے ماما بابا کے پاس واپس چلے جائیں۔ مجھے لگتا ہے شاید میں ان کو بھول چکا ہوں گا، کیونکہ ان کو چھوڑے ہوئے مجھے 10 سال ہو چکے ہیں۔ 10 سال؟ وہ آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ 10 سالوں میں کبھی آپ کی فیملی والوں سے ملاقات نہیں ہوئی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے وکیل بننے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن ہماری فیملی میں یہ شعبہ بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، سو میرے بابا نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا، جس کی وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ میری ماں سوتیلی تھی، وہ سگی نہیں تھی، ان کو فرق نہیں پڑا ہوگا۔ باقی چھوٹا بھائی اس وقت اتنا سمجھدار نہیں تھا، سو اس وجہ سے محض شاید 20-25 سال کا تھا، لیکن عمر میں وہ بہت زیادہ رنگین مزاج قسم کا تھا، بابا کا لاڈلا تھا۔ اس نے اس چیز پہ کبھی دھیان نہیں دیا کہ کوئی اس کا بڑا بھائی بھی تھا۔ جب میرے باپ کو میری پرواہ نہیں، میری ماں نہیں، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، اور بہنیں تو کبھی نہیں بھائیوں کو دور جانے دیتی۔ وہ عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ان کی شادی ہو گئی ہے، آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں، جب آتی ہیں یہاں پہ بلا لیتا ہوں، پھر ساتھ میں ہم بہت اچھا وقت گزارتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا، بلکہ اگلے ہی لمحے وہ اپنے آنسو کنٹرول نہ کر پایا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا، آپ رونے لگ گئے ہیں؟ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ پلیز رونا بند کریں، آہستگی سے کہا، سنجیدگی سے بولی۔ سوری۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ مجھے ایسے نہیں رونا چاہیے تھا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتا ہوا وہاں سے کمرے کی طرف چلا گیا، اور وہ ابھی تک جاتے ہوئے ٹائم کی پشت کو گھور رہی تھی۔ وہ حقیقتاً ایک اچھا انسان تھا۔ اسے آج تک ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ کبھی اسے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر آج شاید اسے اپنے گھر والوں کی بہت شدید یاد آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ایسی کنڈیشن ہو گئی۔ وہ اس انداز میں بیہیو کر رہا تھا۔ وہ الماری کے پاس کھڑی ہوئی۔ اچانک ایک فائل گری، اس کے اندر سے کچھ تصاویر اور کچھ کاغذات نیچے گرے تھے۔ وہ آہستگی سے جھک کے ان کاغذات کو دیکھنے لگی تھی۔ نیلوفر، وہ اس ملازمہ کو دیکھ چکی تھی، مگر اس کی شادی ہو کے آئی تھی۔ وہ ملازمہ یہاں سے غائب تھی، اسے پہلے بھی غائب تھی، اس نے دیکھا نہیں تھا۔ لیکن یہ جو شیر خان کی بہت قریب تھی، کہیں وہ شیر خان کی تھائس پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو کہیں اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ کتنی تصاویر تھیں، وہ ایک تصویر تھی۔ اس کی نگاہیں ٹک گئیں۔ کوئی خاص لمحہ ان دونوں کے درمیان تھا، اور اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس کے ہاتھ سے وہ فائل گر گئی، ساری تصاویر، سب کاغذات نیچے گر گئے۔ اسی وقت شیر خان، جو باتھ روم سے شاور لے کے نکلا تھا،
الماری کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ غصے میں تماچا شیر خان کے منہ پہ مارنے لگی۔ جب شیر خان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، خبردار، جو مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ کیا ہے؟ کبھی بھی بٹا ہوا مرد برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی کہ ابھی مجھے طلاق دو۔ اس فائل کو پکڑتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس ملازمہ کے ساتھ تم نے اس سے آگے وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ اس فائل کو لیتے ہوئے باہر آ گئی۔ اسے زندگی سے نکلنے کا بہانہ چاہیے تھا جو اسے مل گیا تھا، کیونکہ وہ مزید شیر خان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے شیر خان سے پہلے دن سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے پورے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا، چلا چلا کے بتانے لگی اس نے ملازمہ کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، ساتھ حویلی والوں کو دکھا چکی تھی، اور وہ حیرت سے ان کاغذات کو دیکھنے لگے۔ کسی کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص اس حد تک جا سکتا ہے۔ اس کے بابا اسے پوچھنے لگے تو یہ ملازمہ اب کہاں چلی گئی؟ تبھی وہ باپ بیٹی اچانک چلے گئے تھے۔ نیلوفر کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا، وہ چلا کے کہنے لگا۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو، ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے اس گھر سے جانا ہے، اس گھٹیا انسان کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ سب لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہارا قصہ تو میں تمام کر دیتا ہوں۔ وہ طلاق دینے لگا، مگر اس کے بابا کہنے لگے نہیں، تم طلاق نہیں دو گے، دیکھو معاملہ سنبھل جائے گا۔ ایسے طلاق دینا اچھی بات نہیں، ابھی شادی کو چند دن ہی تو ہوئے ہیں۔ مگر وہ کہنے لگا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے اپنے ساتھ رکھا جائے۔ ویسے بھی نیلوفر سے محبت کرتا ہوں تو اسے اس کے حق کی محبت نہیں دے سکوں گا۔ یہ جا سکتی ہے میری طرف سے، آزاد ہے۔ وہ اسے طلاق دے چکا، اور وہ کہنے لگی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں بٹے ہوئے مرد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا۔ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ کتنے مہینے ہو چکے تھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے۔ وہ ہر بار اسے ضد کرتی، وہ اس کی فیملی دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ البم اٹھا کے لے آیا۔ میں اس حویلی سے بس ایک چیز لے کے آیا تھا، اپنی فیملی کی تصاویر۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے البم رکھا۔ اس نے جیسے ہی کھولا تو بھائی تھا۔ یہ چھوٹا ہے، مجھے جان سے بھی عزیز تھا، لیکن اب نہیں، کیونکہ اس نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ وہ ہونکوں کی طرح تصاویر کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک دفعہ پھر سے دل میں محبت نے انگڑائی لی۔ شیر خان، وہ شیر خان کا بھائی تھا۔ اس کی تصویر کے اوپر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تائم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ میرا شیر خان، اس کی آواز کپ کپ آئی۔ آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ یہی تو ہے۔ آگے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ یہی تو میرے شوہر ہیں، شیر خان، ان کی حویلی میں تو کام کرتی تھی، اور یہی اس سے تو دور آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے وہ تڑپتا ہوگا میری محبت میں، لیکن میں اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم شیر خان کی بیوی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ٹائم کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کی بیوی اس کے پاس تھی، جسے اپنی بہن کہہ کے پکار رہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مطلب تمہیں اپنی فیملی دکھانے کی ضرورت نہیں، تم سب کے بارے میں پہلے سے جانتی ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سب بہت اچھے تھے، یہ کہتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ اب اس شخص سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس نے کتنی شیر خان کی تعریفیں کی، مگر اسے چھوڑ آئی تھی صرف اس وجہ سے تاکہ اسے احساس ہو اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچے۔ شیر خان نے اسے ہر طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ آدھی رات کو کمرے میں سو رہی تھی جب اسے اپنے وجود پہ چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ ایک دم سے اٹھی، ہلکی ہلکی روشنی میں اسے شیر خان کا چہرہ نظر آیا۔
پہلی دفعہ میرے بھائی نے میرے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، مجھے میری محبوبہ تک پہنچا دیا۔ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ اتنے عرصے بعد شیر خان کو اپنے سامنے دیکھ کے وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ کیوں مجھے چھوڑ کے آئی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ غصے میں اسے پوچھنے لگا۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں یوں چھوڑ کے آیا جاتا ہے؟ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بتا دیا سب حویلی والوں کو کہ تم میری بیوی اور نکاح کیا ہوا تھا تم سے۔ اب تم اسے چھوڑ دو۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ میں سب کو واپس لے جاؤں گا، بابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے آج پہلی دفعہ شیر خان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، اور شیر خان اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اپنے سینے سے لگا لیا، اسے لے کے واپس حویلی آ گیا۔ حویلی والوں نے بھی اسے قبول کر لیا۔ صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اتنے سالوں بعد اس کے بابا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ پہلی دفعہ دائم کو تکلیف ہوئی تھی، سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ اتنے عرصے بعد حویلی میں واپس خوشیاں لوٹ آئی تھی، کیونکہ دائم کی جانب سے کافی کچھ مل گیا تھا، لیکن اب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ آدھی رات کو شیر خان کے سینے پہ سر رکھے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ شیر خان میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما، آہستگی سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے جھک کے اس کے پیٹ پہ بھی بوسہ دے گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ کون تھی؟ کیونکہ سب کو پتہ چل چکا تھا، وہ کبھی ویسے اس شخص کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ اسے سب سے بڑھ کے اپنی عزت عزیز تھی۔ اور شیر خان نے بھی اپنی محبت کا ثبوت دے دیا، حویلی والوں کو بتا دیا، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا شیر خان شاید اپنی خواہشات پوری کر لے، اسے قبول نہ کرے۔ مگر کبھی کبھی مرد کی محبت پہ شک کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی محبت سچی ہوتی ہے۔